اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ اس میں بہت ساری عبرتیں اور بہت سارے سبق تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی ترتیب نہیں بن سکی تو دونوں حضرات پھر جدا ہو گئے، لیکن جدا بہت اچھے انداز سے ہوئے۔ عام طور پہ جب آپس میں جوڑ نہ بیٹھ پائے تو بہت برے طریقے سے جدائیاں ہوتی ہیں، بہت برے طریقے سے جدائیاں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، مار پٹائی ہوتی ہے، ذلت ہوتی ہے، خواری ہوتی ہے، لوگ ہنستے ہیں، اس طرح جدائی ہوتی ہے۔ لیکن یہ دونوں کامل ہیں، نبی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے دونوں جدا ہوئے۔ جب جدا ہونے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ناراض نہیں تھے کہ ہم ان سے استفادہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے خام خواہ کی ہم پہ پابندیاں لگا دیں اور اس طرح ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے ہوں، ایسے نہیں ہوا۔ بلکہ جب جدا ہونے لگے تو آپس میں بڑے اچھے موڈ کے ساتھ تھے دونوں حضرات۔ جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت ہم آپ کے پاس رہ تو نہ سکے، چلیے ہمیں کوئی نصیحت ہی کر دیجئے جو ہمیں کام آتی رہے، اللہ نے آپ کو بڑا علم دیا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جاتے جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ موسیٰ، کبھی بھی کسی برے کو اس کی برائی کا عار نہ دلانا، کبھی بھی کسی برے کو اس کی برائی کا عار نہ دلانا، ورنہ تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جو لوگ اپنی نیکی کے گھمنڈ میں گنہگاروں کو برا سمجھتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ بیچارے ہمیشہ خطرے میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب یہ ہے کہ بندہ جتنی نیکیاں کرتا جائے اتنا اپنے آپ کو جھکاتا جائے، جتنا اچھا ہوتا جائے اتنا جھکتا جائے۔ اور یہ قاعدے کی بات ہے کہ جس شاخ میں پھل ہوتا ہے نا تو وہ اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جس میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی نیک کو اپنی نیکی پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ اعتبار جو ہے نا وہ تو ہے انجام کا۔ بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، بڑے چرچے ہیں بزرگی کے، لیکن انجام میں ایمان ہی چھن گیا تو کافر ہو کے مرے گا نا، دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ گناہ گار تو ہمیشہ دوزخ میں نہیں جائے گا، ہو سکتا ہے بخشا جائے، ہو سکتا ہے تھوڑی بہت سزا ملے، لیکن کافر تو دوزخ سے نکلے گا ہی نہیں کبھی۔ بہت سے نیک، بہت سے دیندار اوروں کو حقیر جانتے جانتے، اوروں پہ انگلیاں اٹھاتے اٹھاتے خود ان برائیوں میں مبتلا ہو گئے اور نیکی کے راستے سے محروم ہو گئے۔ ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ بہت بڑے پیر تھے، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، ہزاروں ان کے شاگرد تھے، ہزاروں ان کے مرید تھے، اور بہت بڑی تعداد میں ان کی خانقاہیں تھیں جو چلتی تھیں۔ ایک دفعہ اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ، جن میں حضرت شبلی بھی تھے، اتنے بڑے اللہ والے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، حج پہ جا رہے تھے، تو راستے میں عیسائیوں کی بستی پر سے گزر ہوا، اور جب عیسائیوں کی بستی کو دیکھا
تو دل میں حقارت سی آئی، یہ کافر ہیں، میں اتنا بڑا اللہ والا، یہ سارا اتنے بڑے بڑے اپنے زمانے کے اولیاء دیکھو نا میرے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، یہ تو کافر ہیں۔ بس دل میں یہ بات آتے ہی، دل میں یہ بات آتے ہی ایک آواز آئی، ابو عبداللہ یہ جو تیرے پاس ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا فضل ہے، کہو تو دکھا دیں۔ بس یہ آواز آتے ہی دل میں جو ایمان کی دولت تھی وہ سفید پرندے کی شکل میں دل سے نکل کے اڑ گئی، چند ہی قدم چل کر مرتد ہو گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے۔ اور اس کا اسباب یوں بنے کہ اسی بستی میں آگے چند قدم آگے چلے تو ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی، لڑکی پہ نظر پڑتے ہی اس کے عاشق ہو گئے اور ایسے بے حال ہو گئے، ایسے بے حال ہو گئے کہ وہیں بیٹھ گئے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت آپ تھک گئے ہیں، تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ کہا نہیں، میں نے ابھی یہاں سے جانا نہیں، نہ ہٹنا ہے، نہ یہاں سے جانا ہے۔ ساتھی کئی دن تک ان کی منت سماجت کرتے رہے لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہے، یہاں تک کہ ان کے سارے ساتھی تنگ آ گئے اور رونے لگ گئے، چیخنے لگ گئے کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیوں نہیں آپ جانا چاہتے ہمارے ساتھ؟ فرمانے لگے بس یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ ایک مصیبت آ گئی ہے، میں یہاں سے اب جانے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ ساتھی بہت دن وہاں رہ کر ان کی منتیں کر کے جب تنگ آ گئے تو سب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اور دیکھا تھا اور دیکھا بھی کہ یہ بدلے ہوئے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، پتہ نہیں پیر صاحب کو، شیخ صاحب کو اور علامہ صاحب کو کیا ہو گیا کہ یہاں سے اٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ بہرحال چلے گئے۔ 1 سال کے بعد حضرت شبلی نے سوچا کہ میں اپنے شیخ کی خبر تو لوں کہ میرے شیخ کا کیا ہوا۔ چنانچہ اس بستی میں پہنچے، بستی والوں سے پوچھا ہمارے شیخ ہم یہاں چھوڑ گئے تھے، ان کا کیا ہوا؟ کہاں وہ جو فلاں شخص ہے ان کی بیٹی پہ عاشق ہو گئے تھے، تو ان سے جا کے معلوم کر لیں۔ وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ ان کی بیٹی پہ عاشق ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی سے کہا کہ اس کی مجھ سے شادی کر دیں۔ اس نے کہا 2 شرطیں ہیں، ایک تو ابھی ابھی اسلام چھوڑ دو، ان کا یہ مجھے قبول ہے۔ ان کا دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال تک آپ کو سور چرانے ہوں گے، خنزیر چرانے ہوں گے۔ تو ابھی بھی وہ خنزیر چرانے کے لیے جنگل گئے ہوئے۔ حضرت شبلی جب وہاں پہنچے، جو پتہ ان کو بتایا گیا تھا، تو دیکھا کہ جس لاٹھی پہ سہارا دے کر وہ منبر پہ احادیث بیان کیا کرتے تھے، اسی لاٹھی کے سہارے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور خنزیر چرا رہے ہیں، اور عیسائیوں والا پٹا ان کی کمر میں بندھا ہوا ہے۔ جب حضرت شبلی کو دور سے آتا ہوا دیکھا تو رو پڑے، بہت روئے، رو رو کے بے حال ہو گئے۔ حضرت شبلی نے کہا حضرت یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے بس آسمان والے نے مجھے اپنے دربار سے دھکے دے کے نکال دیا ہے، شبلی میں آنا بھی چاہوں تو نہیں آ سکتا ہوں۔ تو حضرت شبلی نے کہا حضرت آپ کو سارا قرآن یاد تھا، تو کوئی آیت قرآن یاد ہے یا بھول گئے؟ کہنے لگے سارا قرآن بھول گیا، بس ایک آیت یاد رہ گئی ہے، وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اس کو کون عزت دے سکتا ہے؟ صرف ایک آیت یاد ہے۔ کہ احادیث آپ کو ہزاروں یاد تھیں، کوئی حدیث بھی یاد ہے؟ کہ ساری احادیث بھول گیا، صرف ایک حدیث یاد ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ جو اوروں کو حقیر سمجھنا ہے نا، یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں۔ نیکیاں کر کے اوروں کو حقیر جاننا اس سے زیادہ بہتر ہے گناہ کر کے اوروں کو اپنے سے افضل سمجھنا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے موسیٰ اب ہماری جدائی ہے، اب ہماری جدائی ہے، آپ کا راستہ الگ ہے، ہمارا راستہ الگ ہے، بس میری نصیحت یہ ہے کبھی کسی برائی میں مبتلا شخص کو اس کی برائی کا عار نہ دلانا، ورنہ تم خود بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ پچھلے سال
آیت نمبر 44 تک ہوا تھا، پھر اب یہاں سے شروع ہو گیا تھا، مجھے ذہن میں نہیں تھا کہ کہاں تک ہوا تھا، تو وہ چند آیتیں سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا۔ ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو بتایا ہے۔ اس سے پہلے دو شخصوں کا واقعہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، دو شخصوں کا واقعہ تھا، ایک مسلمان تھا، ایک کافر تھا، اور کافر تکبر میں اور اپنی غرور میں تھا، مسلمان بیچارہ غریب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کی وجہ سے اس کا سارا باغ برباد کر دیا، اس کی ساری جائیداد برباد کر دی۔ جب وہ سب کچھ برباد ہوا تو مسلمان نے کہا، آپ اتنے تکبر میں کیوں آ گئے تھے؟ آپ ان نعمتوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کے چلتے تو زیادہ اچھا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، آپ ان کو دنیا کی حقیقت سمجھائیں، دنیا کی مثال سے دنیا کی حقیقت کو سمجھائیں کہ دنیا ہے کیا۔ یہ جو کافر کو غرور ہوا نا اپنے باغ کا، جب وہ باغ میں جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، یہ کام ایسے ہی چلتا رہے گا، جیسے آج تو غریب ہے تو غریب ہی رہے گا، میں جیسے آج مالدار ہوں ایسے ہمیشہ مالدار رہوں گا، یہ اس نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو غرور آتا ہے نا، انسان مغرور ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ اور دنیا سے محبت کیوں کرتا ہے؟ دنیا اچھی لگتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد دنیا کی حقیقت کو بیان کیا کہ دنیا ہے کیا۔ لگتی تو بڑی اچھی ہے، خوبصورت ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے نبی، آپ ان کو دنیا کی حقیقت سمجھائیں۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یوں سمجھیں گویا آسمان سے پانی برسا اور وہ پانی مٹی میں رل مل کے جب داخل ہوا اندر تو اس کی وجہ سے زمین سے سبزہ اگا، اور اگلے ہی دن وہ سبزہ چور چور ہو گیا، یہاں تک کہ ہواؤں کے جھونکوں نے اس کو اڑا دیا اور وہ بے نام و نشان ہو گیا۔ یہی دنیا کی مثال ہے۔ انسان ساری زندگی دنیا کماتا ہے، ساری زندگی دنیا جمع کرتا ہے، ساری زندگی اپنی دنیا کے پیچھے کھپا دیتا ہے۔ جب جمع ہو جاتی ہے، بنگلے بن جاتے ہیں، گاڑیاں آ جاتی ہیں، پیسے آ جاتے ہیں، دولت آ جاتی ہے اور سہولتیں آ جاتی ہیں، تو خود اس کے استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ ہے ایسے کہ نہیں؟ کہ بھئی ایسے ہے کہ نہیں؟ زندگی لگا دی سہولتوں کے پیچھے کہ بنگلہ ہو، گاڑی ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ جب استعمال کا وقت آیا تو خود استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا، اور اگر چند دن استعمال کر بھی لیا تو چند ہی دن میں اجل آ گیا، موت کا پیغام آ گیا، اور پھر یہ ساری چیزیں اوروں کے حوالے کر کے خود دو کفن کی چادریں لپیٹ کے جا کے مٹی میں سو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ گھاس ہوگی اور پھر وہ اگلے ہی دن خشک ہو گئی، اور پھر ہوا نے آ کے اس کو چورا چور کر دیا اور اس کو اڑا کے بے نام و نشان کر دیا۔ اسی طرح انسان دنیا جمع کرتا ہے، جب موت کا جھونکا آئے گا تو یہ سب چیزیں بے نام و نشان ہو جائیں گی، خالی ہاتھ انسان قبر میں جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اللہ کو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے۔ تو کتنی اچھی مثال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو گھاس سے مثال دی ہے، گھاس سے، اس لیے کہ گھاس بھی دیکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسی گھاس ہے جو ہمیشہ ہی سبز رہے؟
کوئی دیکھی آپ نے؟ کوئی درخت دیکھا، کوئی کھیتی دیکھی، کوئی سبزہ دیکھا، کوئی پھول دیکھا جو ہمیشہ باقی رہا ہو، اس کی رونق ہمیشہ باقی رہی ہو، اس کا حسن ہمیشہ باقی رہا ہو، اس کی تر و تازگی ہمیشہ باقی رہی ہو؟ کوئی گھاس ایسی نہیں، کوئی پھول ایسا نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پودا ایسا نہیں، کوئی فصل ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ باقی رہے۔ یہی دنیا کی مثال ہے۔ مالدار ہمیشہ مالدار نہیں رہیں گے، حسین لوگ ہمیشہ حسین نہیں رہتے، حسین لوگ ہمیشہ حسین نہیں رہتے۔ شاہ جہان بادشاہ نے اپنی بیوی نور جان، بہت حسین تھی وہ عورت، اس کے حسن سے فریفتہ ہو کے اس نے پتہ نہیں کیا کچھ بنوایا، کیا کچھ بنوایا۔ نہ شاہ جہان رہا، نہ نور جہاں رہی، نہ وہ محلات رہے جو اس نے اپنی بیوی، حسینہ بیوی کی محبت میں بنائے تھے، نہ یہ رہے نہ وہ رہی، نہ وہ بنایا جو بنایا تھا وہ رہا۔ بس یہ اس زمانے کی حسینہ وہ تھی، آج کی حسینائیں اور ہیں، وہ بھی نہیں رہیں، آج کی حسینائیں بھی نہیں رہیں گی، اور حسینائیں آئیں گی، وہ بھی چلی جائیں گی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو دنیا کا حسن ہمیشہ نہیں رہتا، یہ ختم ہو جاتا ہے، چند دن رہتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے احمقانہ حرکت ہے یہ کہ انسان اس دنیا سے دل لگائے۔ اس گھاس پہ فریفتہ ہونا جس نے کل سوکھ کر چورا چور ہو جانا ہو، یہ حماقت ہے کہ نہیں؟ ہے نا حماقت؟ ہمارے ہاں بٹشا قریب ہے نا، یہاں میلہ لگتا ہے، میلہ لگتا ہے بٹشا کا، 3 دھمالیں ہوتی ہیں اس کی۔ تو میلے سے پہلے میلے سے چند دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے وہاں سرکس والے آ رہے ہوتے ہیں، کھلونوں والے آ رہے ہوتے ہیں، مٹھائیوں والے آ رہے ہوتے ہیں، اور مختلف پروگرام، اور یہ چڑیا گھر والے آ رہے ہوتے ہیں، اپنے سامان سجا رہے ہوتے ہیں۔ جب میلہ شروع ہوتا ہے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ بٹشا ہے، جیسے کوئی اور ہی جہان ہے، جیسے کوئی اور ہی جہان ہے۔ اچھا، جب تینوں دھمالیں ہو جاتی ہیں، آپ چوتھے دن جائیں تو کچھ دکانیں رہتی ہیں، کچھ نہیں رہتی، اور 2 دن کے بعد جائیں تو جہاں سرکس تھا، اور جہاں ڈانس تھا، اور جہاں بڑے مزے تھے، اور جہاں بڑے عجیب مناظر تماشے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہی دنیا ہے۔ قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق اجل کا، کیا ہے آگے؟ دن رات بجا کر نقارہ۔ اس سے پہلے لفظ کیا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، بس دنیا کو ضرورت کے لیے انسان استعمال کرے، اور باقی ساری توجہ اپنی آخرت پر رکھے، جنت پر رکھے، اللہ کو راضی کرنے پر رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال، بیٹے، یہ تو دنیا کی رونق ہے، دنیا کی زینت ہے، یہ تو شو ہے۔ مال اور بیٹے یہ تو دنیا کا شو ہے۔ ہمارے ہاں بیٹے ہوں تو خوشی منائی جاتی ہے، بیٹی ہو تو چہرے اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بیٹوں پہ تمہیں ناز ہے، جبکہ بیٹے تو صرف زینت ہیں، دیکھنے کے ہیں، باقی اور کیا ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والی نیک چیزیں یہ تیرے رب کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں، اجر کے اعتبار سے اور توقع کے اعتبار سے۔ باقیات الصالحات سے مراد، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نیک اعمال ہیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد نیک بیٹیاں ہیں، نیک بیٹیاں۔ الباقیات، باقی رہنے والی، کیا مطلب؟ ان کا نفع باقی رہتا ہے۔ الصالحات، نیک بیٹیاں، یہ بہت بہتر ہیں بیٹوں سے۔ ہمارے نبی معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک باپ کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے تھے۔ جب فرشتے گھسیٹ کے لے جانے لگے نا تو اس کی کچھ بیٹیاں چیخنے لگ گئیں، رونے لگ گئیں، چلانے لگ گئیں۔ وہ نیک تھیں، بہت روئیں، یا اللہ یہ ہمارا باپ ہے، اسے دوزخ میں نہ جانے دے، اسے معاف کر دے۔ بہت روئیں،
بہت روئیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان نیک بچیوں کا رونا اتنا پسند آیا کہ ان کے رونے پہ اللہ نے اس بدکار باپ کو جہنم سے نجات دے دی اور جنت دے دی۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اس سے مراد ہیں۔ یہ بھی نیک اعمال ہیں، تو نیک اعمال مراد ہیں اس سے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے سے بچائے، اس لیے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔